السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ تمام مسلمان مومن بھائی بہنوں کو اس کی شدت سے انتظار ہے اور بڑی ہی پرجوش انداز میں اس کا ویلکم کرنے والے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی تیاری کے لیے جتنا ہو سکے استغفار پڑھنا ہے، اور اب بہت کم وقت رہ گیا ہے رمضان المبارک کے آنے کے لیے، تو آپ لوگ اپنے دلوں کو پاک کر لیں اور تمام پڑوسیوں پر نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دل کی صفائی اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں استغفار کا بکثرت ورد رکھنا ہے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا بکثرت ہمیں ان کا ورد رکھنا ہے، اتنا رکھنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت سے، اس طرح کی شدت سے، پرستش سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں اور ہماری نیک دعائیں قبول ہوں۔ تو بس اب رمضان کی آمد کے لیے ہر طرح سے تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار کا بکثرت تیاری رکھنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کرنا ہے۔ ہمیں ایک مکمل ہو سکے تو ایک، نہیں تو دو، ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے پہلے 2 مکمل کیا کرتے تھے، تو ہم بھی چاہیں کہ رمضان سے قبل ہی 1 یا 2 مکمل قرآن پاک کریں، اور اس کے بعد رمضان کی تیاری کے لیے رمضان المبارک میں سحر کے وقت اور عشاء کے وقت تراویح پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی بہت تلاوت قرآن کریں، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں سورہ انا انزلنا ضرور پڑھنا ہے۔ یہ پورے رمضان میں ہر روز نماز کے بعد آپ کو سورہ لیلۃ القدر جو ہے، سورہ قدر پڑھنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رمضان میں پڑھنے کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے بھی بکثرت پڑھنی ہے، کیونکہ ہمیں رمضان کے لیے اپنے دلوں کو پاک کرنا، جس طرح سے ہمیں گھر کی صفائی، مصلی کی صفائی اور دیگر ساز و سامان، ہمارا کچن، ہمارا گھریلو ہر چیز کا نقشہ چینج ہو جاتا ہے عید کی تیاری کے لیے، رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، اسی طرح سے ہمارے ایمان اور ہمارے نیت کو ہر طرح سے پاک و صاف اور نیک دل ہو کر لوگوں کی مدد، لوگوں سے ہر طرح سے حسن اخلاق کرنا، یہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان کی نیت کو ہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کے پاس کیا ساز و سامان ہے، کیا حسن ہے، کیا چیزیں ہیں، کچھ سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے اس پر ہم ڈیپینڈ ہوتا ہے انسان کا، اور اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور اپنی نیک خواہشات اور عبادت سے اپنے رب کے دلوں میں، اپنے رب کے لیے اپنے دلوں میں اتنا زیادہ خلوص اور صفائی کر دیں، عبادت سے دلوں کو اپنے پاک کر لیں، اور توبہ استغفار سے دلوں کو پاک کر لیں۔ اس ماہ مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت بےحد ضروری ہے، اور روزہ رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر عاقل و بالغ اور صحت مند بندوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی تکلیف، کسی کی کوئی بیماری یا کوئی نقاہت کی وجہ کر آپ سے روزہ نہ ہو پائے، تو اس کا بھی آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے آپ کو روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے، روزے کو اگنور نہ کریں، روزہ ضرور رکھیں، اور بچوں کو بھی، اپنے گھر کے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کریں، تاکہ وہ آگے بڑھ کر اپنے آگی نسلوں کو بھی روزے کے لیے اس پر پریس کریں، کیونکہ روزہ ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مومن مسلمان بندوں پر 30 دن کے لیے روزہ فرض قرار دیا ہے،
تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو رمضان کی بےحد خوشی ہوگی، اس کی آمد کی، رمضان المبارک کی آمد کی۔ آپ لوگ بھی تیاری تہ دل سے کر رہے ہوں گے، اور آپ سبھی کو میری طرف سے ایڈوانس رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور روزہ ور عبادت کی طرف توفیق عطا فرمائے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔